السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہونے کے بعد اللہ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، یہ قانون بنایا کہ اب قیامت کے دن تک انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ دنیا ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ انسان واپس اپنے اصلی گھر یعنی جنت کی طرف واپس جانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے آدم، جو کوئی بندہ دنیا کے اندر میری اطاعت کرے گا، میرے حکموں پر چلے گا، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کو ضرور جنت میں واپس بھیج دوں گا۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں جانے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کے حکموں کو پامال کرے گا، تو پھر اس انسان کو میں ہرگز جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، انسانوں کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کا حکم کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے، کون سے کاموں سے آپ انسانوں سے خوش ہوتے ہیں اور کون سے کاموں سے آپ انسانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں گاہے بگاہے ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجوں گا۔ ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہوگی، انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جائے گا کہ دنیا کے اندر انسان کس طریقے سے رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور کون سے طریقے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، انسانوں کے اندر کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے خوش ہو جاتے ہیں
اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو بھیجا تو ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ نے شریعت کو اتارا کہ دیکھو اس زمانے کے اندر تمہیں اس طریقے کے کام کرنا ہے اور ان طریقوں کے کاموں سے دور رہنا ہے، ان کاموں سے میں خوش ہوتا ہوں اور ان کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ زندگی کے اندر جینے کے لیے تمہیں یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے، یہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ اتارا ہے۔ اسلام بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے مشن کے آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہے، یہ قیامت تک کے لیے بہترین تعلیمات ہے۔ ایک ایسی تعلیمات ہے جس سے انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب انسانوں کو صرف عبادت کرنا نہیں بتاتا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، حج کس طریقے سے کرنا ہے، روزہ کس طریقے سے رہنا ہے، بلکہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کاروبار کرنے کا بھی بہترین طریقہ بتایا۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات رکھنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ہم سے حسد کرنے والا ہوتا ہے، کسی سے ہماری دوستی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے۔ یہ تمام مرحلوں میں ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جاری رکھنے چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پھر معاشرہ ہوتا ہے انسانوں کا کہ ہم ایک معاشرے میں جیتے ہیں، ہمارے ساتھ الگ الگ ذہنوں کے لوگ، الگ الگ خاندانوں کے لوگ، الگ الگ قبیلوں کے لوگ، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اور دین ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا کاروبار ہے، کس طریقے سے ہمارا کاروبار ہونا چاہیے، کون سا کاروبار انسانوں کے فائدے کا ہے، کون سا کاروبار انسانوں کو برباد کرتا ہے، انسانیت کو تباہ کرتا ہے، وہ تمام بھلائی کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام ہمیں صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، صرف روزے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب ہمیں معاملات کا بھی حکم دیتا ہے، معاشرت کے اندر بھی اسلام کا حکم دیتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی جو ہوتی ہے اور اپنی باہر کی جو زندگی ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اسلام کو قرآن کے آئینے کے اندر، احادیث کے آئینے کے اندر، تو اسلام مکمل ایک زندگی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور باہر جا کر ہماری جو گھر کی زندگی ہے اس میں ہم اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، تو ہم ہرگز پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک جتنے مرحلے آنے والے ہیں، یہ تمام مرحلوں کے اندر اسلام ہمیں ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ اسلام ہمیں گائیڈنس دیتا ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بچپنا ہمارا کیسا ہونا چاہیے، جوانی ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہماری تعلیم کیسی ہونی چاہیے،
ہمارا نکاح کیسے ہونے چاہیے، بیوی کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، بڑھاپا ہمارا کس طریقے کا ہونا چاہیے، ہر منٹ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرات صحابہ اکرام نے مکمل اسلام کو اپنایا، صحابہ اکرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کا تقوی نمازوں کے اندر ایسا تھا کہ پوری رات صحابہ اکرام نمازوں میں رویا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی نمازوں کا یہ حال۔ تو یہی حال صحابہ اکرام کے کاروبار کا تھا۔ جس طریقے سے نمازوں میں اللہ کا ڈر صحابہ کا تھا، عبادتوں کے معاملے میں صحابہ اکرام اللہ سے ڈرا کرتے تھے، معاملات میں بھی صحابہ اکرام اللہ سے اتنا ہی ڈرا کرتے تھے۔ مکمل امانت داری، دیانت داری، رشتوں کے ساتھ مکمل اسلامی طریقے کے مطابق صحابہ اکرام کے رشتے تھے، صحابہ اکرام کی زندگیاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا وہ مقصد بتایا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے، لوگوں کے اندر ایک امن کے ماحول کو برقرار رکھے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کے ماحول کو ختم کرے۔ اس کا نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو بہترین نمونہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام نے اس روئے زمین پر ایسی حکومت کی، ایسا ایک نظام بنایا کہ جہاں پر انسانیت سے انسانیت کو کوئی نقصان نہیں، جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینا تو دور کی بات، جانور آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا نظام صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ حقیقی اسلام یہی ہے۔ اور جب صحابہ اکرام کی جماعت نے اس دنیا کو ایک بہترین قانون، ایک بہترین آئیڈیالوجی، ایک بہترین نظام بتایا، تو اس وقت سے لے کر بہت سالوں تک اور آج تک بھی دشمنان اسلام کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے زندگیوں کے اندر اسلام صرف نماز کے حد تک رکھ دیا جائے، روزے کے حد تک مسلمان باقی رہے، کاروبار میں مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، مسلمان حج کے اندر تو مسلمان رہے، لیکن جب تعلیم کی بات آتی ہے، ایجوکیشن کی بات آتی ہے، وہاں پر مسلمان اسلامک طریقے کو فالو نہ کرے۔ مسلمان عبادتوں کے اندر عید تو بڑی خوشی کے ساتھ منائے، لیکن ان کی جو نجی زندگی ہے، ان کے جو ذاتی معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر مسلمان اسلام پر باقی نہ رہے۔ اس کی الگ الگ زمانوں کے اندر الگ الگ طریقے سے کوششیں کی گئی، ہر طریقے سے کوشش کی گئی۔ ہر زمانے میں ہوا ایسا کہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اسلامی فکر جو باقی ہے، اسلامی تشخص جو مسلمانوں کا باقی ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا راستے بنائے جائے۔ بہت سارے راستے بنائے گئے۔ اور آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ جب سے یہ میڈیا کا زمانہ آیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر سے اسلامی سوچ کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کے اندر سے اسلامی تشخص اور اسلامی فکر کو ختم کر دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارا معاشرہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں کیسا تھا اور آج کا معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسے رخ پر جا رہا ہے، تو اس معاشرے کو اگر ہم اپنے داداؤں کے زمانے سے یا پرداداؤں کے زمانے سے جوڑیں گے تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ آج کا ہمارا معاشرہ دین سے بیزار نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر کہا جائے یا سمجھایا جائے یا ان کی ایمانی فکر دلائی جائے تو بڑا طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا نظر آتا ہے جو اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے نماز کے واسطے وقت نہیں ہے، دنیا کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، لیکن حج فرض ہے،
حج کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت ساری زندگی اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے نجی معاملات کہ دین بیزاری دن بدن مسلمانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور آج اس وقت امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ آج امت مسلمہ ایک ایسے مقام پر کھڑی ہوئی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، اور اس کے ماننے ہی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کا دعویٰ ہے، سب کا یہی ماننا ہے کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس پر چلنے سے انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کامیابی کے راستے پر جا سکتی تو صرف اور صرف مذہب اسلام کی وجہ سے۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کا دعویٰ ہے، اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم دعویٰ تو اتنا بڑا کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ذاتی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی کے اندر ہم اسلام کو کتنا مانتے ہیں، اسلام پر عمل کتنا کرتے ہیں، اسلام کے مطابق ہم کتنی زندگی گزارتے ہیں، تو معاشرے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس انداز سے ہمیں صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اسلام کو مانتے ہیں صرف نمازوں کے حد تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم ضروری سمجھتے ہیں عبادتوں کے حد تک۔ نماز پڑھنا ہے تو نبی کا طریقہ ضروری ہے، روزہ رکھنا ہے تو نبی کا طریقہ ضروری ہے، حج کرنا ہے نبی کا طریقہ ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ہے نبی کا طریقہ ضروری ہے، قربانی دینا ہے تو نبی کا طریقہ ضروری ہے۔ لیکن ہماری نجی زندگی کے اندر ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ جو لین دین ہے، ہماری شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر خوشی کی جو تقریبات ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر غم کا جو ماحول ہوتا ہے، ان معاملات میں ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانتے ہیں۔ تو بڑی فکری الغار دشمنان اسلام کے ذریعے اس وقت پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلامی تشخص کو ختم کر دیا جائے، کہ مسلمان کاروبار میں اسلام کے مطابق اپنے کاروبار نہ کرے، تعلیم کے میدان میں جب آئے مسلمان دنیا کی اور قوموں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح تعلیم کے میدان میں اتر جائے، ان کی تعلیم کی جو سوچ ان کا مذہب دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم اگر ہم دیکھیں گے، اسلام کا پہلا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا وہ ایجوکیشن کا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا پڑھیے اس رب کے کلام کو، اس رب کو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور تعلیم کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے کہ اس روئے زمین کے اندر ہر فن کو ایجاد کرنے والے پہلے زمانے میں صرف اور صرف مسلمان تھے، سائنس بنانے والے مسلمان تھے، دنیا کی بڑی سی بڑی ٹیکنالوجی مسلمان بنائے۔ لیکن اگر آج ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں گے، ایک زمانے میں ہماری نسلیں اگر ہم دیکھیں گے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے یونیورسٹی کے مالک تھے، لیکن آج وہی قوم ہم جن کے نام لیوا ہے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہی کے ہم نسل سے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی تعلیم کا رخ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں وہ سوچ اور فکر ہے جو ہمارے باپ داداؤں کے ذہنوں میں تھی؟ کہ ہمارے باپ داداؤں کو اگر ہم دیکھیں گے، بڑے بڑے لوگ، کیسے کیسے لوگ ہمارے بڑے، تاریخ ایک بہت بڑی، مسلمانوں کی تعلیمی میدان میں مسلمانوں نے کیا کیا کام کیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ سائنس کی ایجاد مسلمانوں نے کیا، بہت سارے فنوں کی ایجاد مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس ملک کے اندر بھی بہت بڑے سائنٹسٹ، ابوالکلام آزاد کا ہم نام لیتے ہیں، آج بھی ان کا مد مقابل کوئی پیدا نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو یا پھر ہم خود اسلامی مطابق تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر تعلیم کا جو تصور بٹھا دیا گیا دنیا کی اور قوموں کے جیسا کہ تعلیم ایک کمانے کا ذریعہ ہے،
سرٹیفکیٹوں کو لے لو، ایک اچھی نوکری حاصل کرو، اس کے ذریعے خوب پیسہ کمایا جائے اور اس سے پورے گھر کو اور پورے خاندان کو پالا جائے، بس یہی ہماری سوچ ہے۔ لیکن اسلام کے اندر تعلیم کی یہ سوچ کبھی نہیں دی گئی، بلکہ اسلام کے اندر انسانوں کو ایسی تعلیم کا حکم دیا گیا جس سے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، جس سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، ایک تعلیم کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، دونوں کے اندر ایک ہی فن ہے، لیکن دونوں کی سوچ اور فکر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ وہ اس لیے اس فن کو حاصل کرتا ہے تاکہ اس تعلیم کے ذریعے میں انسانیت کو فائدہ پہنچا سکوں۔ ایک مسلمان پڑھ کر سیاست دان بنتا ہے اور دوسری طرف ایک دوسرے مذہب والا سیاست دان ہوتا ہے، دونوں کی سوچ میں بڑی فکر ہوتی ہے، دونوں کی سوچ میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا سیاست اس لیے کرتا ہے تاکہ پیسہ کمایا جائے، شہرت حاصل کی جائے، دنیا کے لوگوں میں نام کمایا جائے، لیکن اسلام مسلمانوں کو ایسی گندی سیاست کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ مسلمانوں کو اسلام ایسی سیاست کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان جب سیاست دان بنتا ہے، اس کے ماتحتی میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی ماتحتی کے اندر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کہ وہ ایک علاقے کا لیڈر بننے کے بعد، علاقے کا قائد بننے کے بعد اس کی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، تو اس ظلم کا جواب قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا، اس ناانصافی کا جواب اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یہی درد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین صرف مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کے نہیں بلکہ عالم عرب کے علاوہ دنیا کے 75% پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ مسلمانوں کا، رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں باہر اور ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مسافر آ کر رکتے ہیں، وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی ایک بیوہ عورت ہانڈی پر پانی کو ابلا رہی ہے اور اس کے بچے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے بچے یہاں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیوں ان کو کھانا نہیں کھلاتی؟ تو وہ عورت نے کہا کہ اے انسان، میں ایسی حالت میں ہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے، میں بچوں کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے چولہے پہ ہانڈی کو چولہے پر رکھ دی کہ بچے یہ سمجھ کر سو جائے کہ کھانا پک رہا، امی کھانا کھلا دیں گے، یہ سوچ کر بچے تسلی کے ساتھ سو جائیں گے، اس نیت سے میں ہانڈی کو پکا رہی ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے اس ماجرے کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال سے آٹے کا تھیلا اٹھا کر لے جانے لگے۔ ان کے جو خادمین تھے پریشان ہو گئے کہ عمر فاروق آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو خلیفہ وقت ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اور آپ آٹا اپنے کندھے پر لے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اگر میں آج وہ عورت کی ان بچوں کی بھوک اور پیاس کو ختم نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں مجرم بن کر کھڑا ہوں گا۔ تو مسلمانوں کے اسلامی سوچ سیاست کے میدان میں مسلمانوں کو اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ کاروبار ایک اور انسان بھی کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کرتا ہے، دونوں کے کاروبار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام جب اس ملک کے اندر آئے، تاریخ کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس ملک کے اندر جب پہلا قدم رکھا کاروبار کے ذریعے، کاروبار شروع کیا گیا کیرلا کے ساحل پر آ کر، تو مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھ کر یہاں کے جو دوسرے مذہب والے تھے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنا بہترین طریقے کا کاروبار اور ایسے کاروبار کے طریقے سے ہم کیسے دور رہے، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل زندگی کا نام ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے اسلام، اور آج دشمنان اسلام کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اسلامی سوچ، اسلامی نظریہ، اسلامی فکر کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز مسجد کے اندر پڑھ لیں، آپ حج
کعبۃ اللہ کا کر لے، آپ رمضان کے روزے رکھ لے، لیکن جو نجی زندگی ہے آپ کی شادی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کی تعلیم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، آپ کے کاروبار، آپ کے نجی جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں آپ مسلمانوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ آپ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے کھلی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شادی کرنے کا نظام، مسلمانوں کی شادیوں کو اگر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کر دیا گیا کہ شادی کے معاملے میں ہماری وہی سوچ ہے جو کسی اور مذہب والے کی سوچ ہے کہ شادی سے پہلے چند رسموں کا ہونا ضروری ہے، شادی کے اندر یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شادی کے بعد بھی چند رسم و رواج کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ایسی رسم ہے کہ آج ہر بڑے سے بڑے دیندار کے بھی گھر کے اندر ہوتی، حالانکہ اسلام میں کہیں پر بتایا نہیں گیا۔ بچوں کی پیدائش کے زمانے میں دیکھیں گے ہمارے گھروں کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہم کتنا اسلام کو فالو کرتے، اور ہمارے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم غیر مسلموں کے کتنے طریقوں کو مانتے، کتنے طریقے ہیں ہمارے پاس۔ کیا آج ہمارے گھر کے اندر برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ کیا ہمارے گھر کے اندر آج جمعگی کی رسمیں نہیں ہوتی؟ شادی سے پہلے رسم و رواج نہیں ہوتا؟ ایسے بہت سارے طریقے اس وقت ہمارے پاس برسہ برس سے دشمنان اسلام کی محنتوں سے چلتے ہوئے آئے، اور حد اب اس وقت ایسی آ گئی کہ آج ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں کے اندر، کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، جو سلیبس بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا سلیبس کہ جب ہمارے بچے وہ سلیبس پڑھ کر آتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر بہت مشکل ہے کہ ہمارا یہ جو طبقہ اس وقت اسکولوں کے اندر ہے آگے جانے کے بعد وہ طبقہ جمعے کی نماز کو بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ طبقہ 5 وقتہ نمازوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ کم از کم آج کے مسلمان تو یہاں تک تو قائم ہے کہ 5 وقت نماز تو پڑھ رہے ہیں، جمعہ تو ہو رہا ہے، عیدین تو ہو رہی ہے، ہمارے آنے والے نسلوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انہیں اسلام کے بارے میں عجیب طریقے سے ان کے ذہنوں کے اندر محنت کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ لوگ اسلامی تشخص کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ اس کی ایک مثال اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا کالجوں میں پڑھنے والا پورے ملک کے اندر، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کالج میں پڑھنے والا ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو اسلام کے بارے میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارتداد کی ہوا صرف عورتوں میں نہیں چل رہی، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں کے اندر دشمنان اسلام کی سازشوں کے تحت سوشل میڈیا کے ذریعے الگ الگ راستوں سے جو ہے ان کے ذہنوں کو ختم کر دیا جا رہا کہ اسلامی سوچ ان کے ذہنوں سے ختم ہو گئی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب جو اسلام ہے یہ صرف نماز کے حد تک نہیں ہے، یہ صرف روزے کے حد تک نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کو برقع پہنا کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میری بیوی کا برقع پورا اسلام ہے، نہیں، بلکہ مکمل ضابط حیات ہے۔ مکمل ضابط حیات کا مطلب کیا ہے؟ جیسا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری 4 رکعت والی نماز کے اندر ایک سنت کو میں چھوڑ دوں گا یا پھر ایک فرض کو چھوڑ دوں گا تو میری نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے ہمارے جتنے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان طریقوں کے اندر ہم ایک بھی دشمنان اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم ہرگز اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے حکم یہ دیا ہمیں کہ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت
سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی عبادت کے ساتھ تم عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھ رہے محرم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزہ اللہ کے رسول رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہود و نصارہ بھی محرم کا روزہ رکھتے، تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے اور پوچھے کہ کتنے روزے رکھتے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ لوگ بھی ایک روزہ رکھتے۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور وہ حکم آج تک چلتا ہوا آیا کہ محرم کے 2 روزے ہم لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم عبادت ہمارے رب کی کر رہے، ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر بھی ہم دشمنان اسلام کے کسی طریقے کو نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے طریقے اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں دیکھا کہ فلاں طریقے سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، فوراً اللہ کے نبی نے اس طریقے کو بدل دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عبادت بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر سکتے، تو ہماری زندگی کے اندر ہم کون سا کام ایسا ہے جو ان کے بتائے ہوئے مطابق کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام کیا ہے؟ ہماری عبادتیں بھی نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارے معاملات بھی نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارے معاشرے میں رہنے کا سہنے کا ڈھنگ رنگ سہن ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری نجی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہماری تعلیم، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، یہ پورا کا پورا اسلام ہے۔ جب تک ہم اسلام کے اس پورے دین کے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو کوئی دوسرے قوموں کی مشابہت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انجام اسی کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ آج ہم شادیاں دوسروں کے مطابق، برتھ ڈے دوسروں کے مطابق، پوری زندگی ہم دوسروں کے مطابق کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے دن انجام ہوگا خواجہ اجمیری کے ساتھ، ہمارا انجام ہوگا جنید بغدادی کے ساتھ، ہمارا انجام ہوگا اولیاء اللہ کے ساتھ، اور ہماری زندگی کہاں پر؟ اولیاء اللہ کے دشمنوں کے طریقے کے مطابق۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ مذہب صرف نماز کی دعوت نہیں دیتا آپ کو، صرف روزے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ پوری زندگی بدلنا پڑے گا آپ کو، پورے طریقے کو بدلنا پڑے گا آپ کے، آپ کا کاروبار، آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے کے ہر قدم کو آپ جب تک نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے، سنت ادا کر لے۔